یہ بہت بڑا نبی کریم کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ خدا کے کلام کو ہمارے پاس لے کے آیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کلام اللہ ہمارے درمیان ہے، اور کلام اللہ کے لیے خداوند عالم نے کتنا اہتمام کیا ہے۔ ہم کتنے غافل ہیں اس عظیم کتاب سے، اور خداوند عالم نے اس کتاب کا کیسا اہتمام کیا ہے۔ آج کی مجلس میں یہی گزارش کروں، یہی سنیں کہ آیات الہی کی کتنی تاکید ہے جس سے ہم غافل ہیں۔ کتاب اللہ کی کتنی عظمت ہے خدا کی نگاہ میں، رسول خدا کی نگاہ میں، ائمہ خدا کی نگاہ میں۔ اس کو ایک دفعہ کم از کم اپنے ذہن میں رکھیں کہ خداوند عالم نے کیسا اہتمام کیا ہے۔ آیات الہی کی تلاوت ہو تو پھر آپ توحید کی طرف جا سکتے ہو۔ کیسا اہتمام کیا خداوند عالم نے۔ دیکھیں قرآن کریم کو نازل کرنے سے پہلے نبی پاک کو خداوند عالم نے باقاعدہ پابند کیا کہ کوئی لفظ آپ نہ لکھیں نہ پڑھیں، کتاب الہی کی یعنی احترام کی خاطر، کتاب الہی کی عظمت کی خاطر 40 سال تک نبی پاک نے کوئی ایک جملہ نہیں لکھا ہے، 40 سال تک ایک کتاب بھی نہیں پڑھا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ کل اگر نبی پہلے سے کتاب لکھتے، پہلے سے نبی کتاب پڑھتے، تو یہ لوگ جب خداوند عالم کی کتاب لے کے آتے تو کہتے کہ نبی تو پہلے سے کتابیں لکھتا تھا، اسی لیے آپ بھی کتاب لے کے آئے۔ نبی پہلے سے کتابیں پڑھ رہا تھا، یہ کوئی خدا کی کتاب نہیں ہے، پہلے سے کتابیں پڑھ رہا تھا، خود سے ایک کتاب لے کے آئے۔ اسی لیے کتاب الہی کو خداوند عالم ہدیہ الہی کو دینے سے پہلے نبی کو پابند کر دیں، کبھی آپ کوئی جملہ نہ لکھیں نہ پڑھیں۔ اور پیغمبر پاک نے مرتے دم تک ایک جملہ بھی نہیں لکھا ہے کبھی۔ وہ نبی ہے، وہ کامل انسان ہے، سب کچھ لکھ سکتا تھا، سب کچھ پڑھ سکتا تھا، لیکن قرآن کی حفاظت کی خاطر، قرآن کی مقام و عظمت کی خاطر نبی پاک نے کبھی ایک جملہ بھی نہیں لکھا۔ خود خداوند عالم قرآن مجید میں سورہ روم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اے حبیب، آپ نے اس سے پہلے کتاب نازل ہونے سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھا ہے، نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھا ہے۔ کیوں؟ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اگر آپ لکھتے، اگر آپ پہلے سے پڑھتے تو یہ شک کرنے والے شک میں پڑ جاتے تھے کہ نبی تو پہلے سے لکھتا تھا، اب یہ کتاب لکھ کے لایا۔ دیکھیے کتاب الہی کو خداوند عالم نازل کرنے سے پہلے اہتمام کرتے ہیں۔ جب نازل کیا پھر کیا کیا؟ کتاب الہی نازل ہو رہی اسی وقت پھر کتاب کی حفاظت کی خاطر، لوگوں کو کتاب کی مقام و عظمت بتلانے کی خاطر خداوند عالم سورہ حاقہ میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ جو آپ کی نظروں میں سامنے کچھ اشیاء نظر آتے ہیں ان کی قسم، جو آپ کی نظروں میں نہیں آتے ہیں ان اشیاء کی قسم، جو آپ دیکھتے ہیں ان کی بھی قسم، جو نہیں دیکھتے ان کی بھی قسم۔ کیا ہے؟ یہ کلام کوئی معمولی کلام نہیں ہے۔ انہو لقول رسول کریم، یہ رسول کریم کے لائے ہوئے کلام ہے۔ ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کے کلام نہیں ہے۔ ولا بقول شاعر، نہ کسی شاعر کا کلام ہے، بل تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا کلام ہے۔ کیسا کلام ہے؟ اب نبی پاک کو کلام کی عظمت بتلانے کے بعد خداوند عالم نبی پاک سے مخاطب ہے۔ مخاطب ہو کیا فرماتے ہیں؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ۔ اے حبیب، اگر اس قرآن میں آپ کچھ کمی پیشی کرو گے اپنی طرف سے، وہ نبی ہے جو وحی کے بغیر بات نہیں کرتے ہیں، لیکن قرآن کی عظمت کو بتلانے کی خاطر خداوند عالم فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر آپ قرآن میں کمی کرو گے یا پیشی کرو گے، یعنی میں نے جو کہا ہے اس سے اپنی مرضی سے کم کرو گے، جو میں نے نازل کیا اس سے اپنی مرضی سے زیادہ کرو گے، تو کیا کروں گا؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، پھر آپ کو میں پوری قوت کے ساتھ پکڑ لوں گا، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر آپ کے شہرک کو کاٹ دوں گا، کہ اگر آپ نے قرآن میں کمی یا بیشی کیا۔ یہ قرآن ہے، یہ کلام اللہ ہے، اس میں نبی کو حق نہیں ہے کہ ایک لفظ کم کرے یا ایک لفظ زیادہ کرے۔ یہ عین وہی الفاظ ہے جو خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے۔
اب دیکھیں نبی پاک کے ساتھ اس طرح فرماتے ہیں. پھر نبی پاک کے بعد کیا ہوگا اس کلام کے ساتھ؟ نبی پاک تو کچھ عرصے کے لیے دنیا میں، اس کے بعد دنیا سے جب چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر خدا نے اہتمام کیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ خداوند عالم فرماتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی قیامت تک اس کی حفاظت کریں گے. دیکھیے کیسا اہتمام کیا قرآن کریم. پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی اگر کسی کا شوق ہے قرآن کا مقابلہ کرنے تو آؤ، خداوند عالم میرے باقاعدہ اعلان کر رہا ہے، باقاعدہ تحدی کر رہا ہے، آؤ مقابلہ کرو. ہم بے بس نہیں ہیں، ہم لاچار نہیں ہیں، ہم عاجز نہیں ہیں. آؤ، اگر قرآن جیسی کتاب لے کے آ سکتے ہو تو لاؤ. خداوند عالم سورہ اسراء میں اعلان کر رہا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. کہہ دو اے حبیب، اگر یہ قرآن جیسی کتاب لے کے آنا چاہتے ہیں تو لے کے آئیں. لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اگر جن و انس اکٹھے ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اس جیسی کتاب، اس جیسے قرآن جیسی کتاب لے کے آئیں تو لائیں. پھر خدا خود سے اعلان کر رہے تھے لا یاتون بمثلہ، نہیں لا سکتے ہیں یہ لوگ. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر یہ جن و انس ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، قرآن جیسی کتاب لے کے آئیں تو نہیں لا سکتے، اور آج تک نہیں لائے. دیکھ رہے ہیں پورے قرآن تو چھوڑیں. خداوند عالم پھر سورہ ہود میں ارشاد فرمایا ام یقولون افترا، اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو نبی نے اپنی طرف سے ہی افتراح کیا، اپنی طرف سے جھوٹ باندھا ہے، خدا کی طرف کہتے ہیں، تو فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات. پورا قرآن نہیں، صرف 10 سورے لے کے آئیں، 10 سورے کم از کم لے کے آئیں، وہ بھی نہیں لا سکتے. پھر خداوند عالم نے کہا 10 تو چھوڑیں. دیکھیے قرآن کی عظمت، کلام اللہ کے مقام. پھر خداوند عالم فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. چلو پورے قرآن تو چھوڑیں، 10 سورے چھوڑیں، ایک سورہ اگر آپ لے کے آئے جائیں. وَإِن كُنتُمْ، اگر آپ لوگ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ہم نے جو اپنے عبد محمد مصطفیٰ پہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جو قرآن نازل کیا اس پہ شک کر رہے ہیں تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورہ لے کے آئیں. ایک سورہ نہیں لا سکے، اور ایک سورہ لانے کے لیے خداوند عالم نے کوئی قید نہیں لگایا. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، کسی کو بھی بلاؤ، جن و انس میں سے سب کو بلاؤ، ایک سورہ قرآن کے لے کے آئیں، نہیں لا سکے. اور یہ ہے کہ مقام ہے اس عظیم کتاب. اور خداوند عالم اس طرح قرآن کے اہتمام کیا. قرآن نازل ہونے سے پہلے نبی کو کہا نہ لکھنا ہے نہ پڑھنا ہے. قرآن نازل ہوتے وقت نبی کو ہشدار دیا کہ اس طرح آپ قرآن کی حفاظت کرنا ہے، نہ ایک جملہ اضافہ ہو نہ کم ہو. قرآن نازل ہونے کے بعد خدا نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود سے اٹھایا. اب خود قرآن میں قرآن کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. کیا فرماتے ہیں خداوند عالم فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. جانتے ہو اس کتاب کی حقیقت کو؟ خدا قسمیں کھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ستاروں کے آنے جانے کے وقت اوقات کی قسم. فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. اگر آپ لوگ جانتے ہو تو آپ کے رب نے بہت عظیم قسم کھایا ہے. اب عظیم قسم کھائی کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ. یہ ہے قرآن کریم. کریم خدا کہہ رہا ہے یہ قرآن کریم ہے. فی کتاب مکنون، یہ کتاب مکنون میں محفوظ ہے، لوح محفوظ میں. کیسی کتاب ہے یہ؟ لا یمسہ الا المطہرون. اس کتاب کو پاک و طاہر لوگوں کے علاوہ کوئی مس بھی نہیں کر سکتا ہے. یہ خود قرآن کی عظمت بیان کر رہا ہے، اور خود قرآن اعلان کر رہا ہے کہ میرے اندر کیا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. خداوند عالم فقر سے، ناز سے مباحثت کرتے ہوئے فرماتے کہ ہم نے نازل کیا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. مَا هُوَ شِفَاءٌ، جس قرآن کو ہم نے نازل کیا اس کے اندر شفا ہے. وَہُدًى، اور ہدایت ہے. شفا ڈھونڈتے ہو تو اسی میں آئے. شفا شرک سے بچنا چاہتے ہو، شفا اسی میں، توحید اسی میں. اسی طرح خداوند عالم قرآن کریم نہیں سمجھ سکتے ہم قرآن کریم کی حقیقت کو. اسی لیے خداوند عالم کیا فرماتے ہیں؟ آپ کے پاس یہ قرآن عربی الفاظ میں ہے،
ہمارے پاس یہ علی عظیم ہے۔ سورہ زخرف میں خداوند عالم قرآن کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں بھیجا ہے تاکہ آپ لوگ عقل سے کام لوگے، آپ لوگ شعور سے کام لوگے۔ آپ کے پاس یہ عربی میں ہے، حامیم والکتاب المبین، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وَإِنَّهُ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ ہمارے پاس تو یہ کتاب علی حکیم ہے۔ آپ کے پاس یہ عربی مبین ہے، ہمارے پاس علی حکیم ہے۔ اسی لیے آیت اللہ العظمہ جوادی عاملی مفسر قرآن فرماتے ہیں خداوند عالم نے قرآن نازل کیا ہے۔ نازل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اوپر سے پھینک دیا نیچے۔ لیکن نازل کے معنی آپ جو ذہن میں لیا یہ نہیں ہے۔ اس طرح فرماتے ہیں کہ قرآن خداوند عالم نے آسمان سے نازل کیا ہے، بارش کو بھی نازل کیا ہے۔ بارش کو نازل کیا ہے تو اس کے معنی اس طرح کرتے ہیں، خداوند عالم نے باران را انداختے، بارش کو اوپر سے پھینک دیا ہے۔ بارش نیچے آیا تو اوپر نہیں ہے۔ بارش ایسا ہے کہ نازل کرتے وقت نیچے آیا، اوپر بارش نہیں ہے، وہ قطرہ نیچے آیا ختم، اوپر سے اس کا اتصال کٹ گیا ہے۔ لیکن قرآن کو اس طرح نازل نہیں کیا، قرآن را آویختے، قرآن کو اوپر سے نیچے لڑکایا ہے، جیسے ایک رسی کو آپ لڑکاتے ہیں۔ ایسا ہے جیسے ایک قرآن کا حصہ آپ کے پاس، ایک خدا کے پاس، کھولتے ہوئے جب بھی آپ نے قرآن کریم کو کھولا ڈائریکٹ خالق رب العالمین سے ملاقات اور متصل ہوتے ہیں آپ۔ محمد آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اسی وجہ سے قرآن کے اہتمام کر کے، قرآن نازل کر کے خداوند عالم نے نہیں چھوڑا۔ قرآن نازل کرنے کے بعد نبی پاک کو حکم دیا ایسے قرآن کو پڑھیں۔ نبی پاک کو، رحمت للعالمین کو خداوند عالم حکم دے، کیا فرماتے؟ یا ایھا المزمل، اے میرے وہ پیارے حبیب جو چادر اوڑے ہوئے ہیں، کملی اوڑے ہوئے حبیب، سو کے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے دنیا، اٹھیں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، قم کھڑے ہو جائیں لیل رات کو، الا قلیلا، الا کم مقدار میں آرام بھی کریں جسم میں ملا کر۔ اس کے لیے استراحت کی ضرورت ہے، سوئیں لیکن آدھی رات کھڑے ہو کے گزاریں۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، نصف رات یا اس سے بھی زیادہ کھڑے رہیں رات میں۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا نصف رات کھڑے رہیں۔ عجیب ہے، نبی پاک کو حکم دے رہا ہے، خداوند ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ باقاعدہ قم امر کر رہا ہے، اٹھو، اٹھ کے کیا کریں؟ نصف رات یا نصف رات سے بھی زیادہ، یعنی اگر 12 گھنٹے کی رات ہے تو نصف رات 6 گھنٹے، اس سے بھی زیادہ یعنی 8 گھنٹے حکم ہو رہا ہے باقاعدہ خدا کی طرف سے۔ کھڑے ہو رہے ہیں، کھڑے ہو کے کیا کریں؟ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، آدھی رات یا آدھی رات سے بھی زیادہ کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ اور پھر خداوند عالم آگے بڑھتے ہیں اسی سورہ مدثر کے مزمل میں فرماتے ہیں فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، آدھی رات یا اس سے بھی زیادہ، پھر وہ فرماتے ہیں فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اس سے بھی زیادہ جتنا ہو سکے قرآن پڑھتے رہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے۔ اور نبی کے امتی پوری عمر جو ہے نا زندگی گزارتے، ایک دفعہ ختم قرآن نہیں کرتے، قرآن پڑھنا نہیں آتا اس کو، اور آیا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نبی پاک کا امتی ہوں۔ قرآن کا کیسا اہتمام ہوا ہے عزیزان، ہمارے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے، ہمارے گردنوں پہ بہت بڑا بوجھ قرآن ہے۔ خود نبی پاک نے جاتے ہوئے کیا کہا؟ میں انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی، دو گراہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، جو بھی ان دونوں کے ساتھ متمسک رہے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ پھر اس حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں کہ ایک کو سکل اکبر نام دیا، ایک کو سکل اصغر۔ اللہ اکبر، یہ جو آپ آئے ہیں مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی یاد میں، نبی اعظم فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت سکل اصغر ہے، وہ سنگین ہے لیکن چھوٹا ہے، سنگینی میں چھوٹے ہیں، اور قرآن کو کہہ رہے ہیں سکل اکبر، عظیم سنگینی قرآن ہے۔ پھر آیت اللہ العظمہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کس وجہ سے یہ سکل اکبر ہے؟ انبیاء عطا اہل بیت کے برابر ہیں، ما ان تمسکتم بنا، دونوں برابر ہیں قرآن و اہل بیت، پھر بھی خداوند نبی پاک نے کہا کہ اس کو قرآن کو سکل اکبر کرا دیا۔ کیوں؟ تو آیت اللہ العظمہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے قرآن اور اہل بیت برابر ہیں، لیکن پھر بھی قرآن کو بچانے کی خاطر،
قرآن کی تعلیمات کو بچانے کی خاطر 11 ائمہ نے اپنی ظاہری جان کو گوا دیے ہیں، خود سے جان کو قربان کیے ہیں۔ قربان ہونے والا کیا ہے؟ اصغر ہوتا ہے، جس کے لیے قربان ہوتا ہے وہ اکبر ہوتا ہے۔ دیکھو انبیاء جس حسین کی یاد میں ہے، اس حسین نے قرآن بچانے کے لیے قربانی دی ہے، قرآن کی تعلیمات کے لیے قربانی دی۔ اور ہم جس ائمہ سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے قرآن کے ساتھ کیسے محبت کیا ہے؟ ہم اہل بیت کے ماننے والے، اور اہل بیت علیہ السلام نے قرآن کو کیسے توجہ دیا؟ میں یہ قرآن کی آیات و قرآن کی عظمت کو بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ قرآن پڑھو گے، قرآن کے نزدیک آؤ گے تو کیا ہوگا؟ توحید کے ساتھ زندگی گزارو گے۔ بہترین جلوہ توحید قرآن میں ہے۔ توحید تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک آپ کے پاس معرفت نہ ہو۔ معرفت توحیدی صرف قرآن میں ملے گی، کہیں اور پہ نہیں۔ آیت الکرسی دیکھیں، قل اللہم مالک الملک والی آیتیں دیکھیں، پھر سورہ شعراء کی آیتیں دیکھیں، پھر سورہ حدید کی آیتیں دیکھیں۔ توحید ہے، توحید۔ توحید چاہتے ہو قرآن میں ہے، آئیں قرآن پڑھیں، توحید کی طرف جاؤ گے۔ توحید آپ کو کہیں سے جہاں پہ پیر و فقیر ملے وہاں سے نہیں ملے گا، وہاں سے آپ کو جھوٹے دھوکے فراڈ یہی ملیں گے۔ وہ لیکن خوش ہے، ہاتھ پہ گاؤں میں کڑے ڈال کے ہم ان کے پیچھے جاتے ہیں اور یہ ہمارا پیر ہے، پیر ہے۔ پیر قرآن ہے، قرآن کے پاس آئیں، قرآن نجات دے۔ قرآن خداوند عالم اعلان کر رہا ہے کہ ما ہوا شفاء، قرآن میں شفا ہے، قرآن میں تمام دردوں کا علاج موجود ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں دیوال خزائی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام کے ایک صحابی ہیں دیوال خزائی، بہت بڑے شاعر ہیں۔ ایک دفعہ امام علیہ السلام کی خدمت میں آئے، امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آگے کہا، مولا قبر سے ڈر رہا ہوں، قبر بہت سخت ہے، قبر کی تاریکی سے ڈر رہا ہوں، اسی لیے سوچ سوچ کے میں نے ایک بات میرے ذہن میں آیا ہوں آپ کے پاس کہ اپنا یہ کرتا، آپ نے جو قمیص مبارک پہنی ہے اس کو مجھے ہدیہ دے دیں تاکہ میں کفن کی شکل میں اسی کرتے کو پہن کے جاؤں گا کل قبر میں، تو تاکہ قبر کی تنگی، قبر کی تاریکی سے مجھے نجات ملے گی۔ جب یہ کہا کریم امام نے، امام رضا علیہ السلام نے اسی وقت اسی کرتے کو اتارا۔ اے امام رضا کے زائروں زیارت کے لیے آتے ہوں وہاں پہ، اے امام رضا کے شیعوں، امام رضا کا کردار دیکھو۔ اسی وقت اتارا قمیص کو، اتار کے امام علیہ السلام نے دیوال خزائی کے ہاتھ میں دیا۔ دیکھیں کیا کہا امام علیہ السلام نے؟ فرمایا دیکھو دیوال خزائی، آپ ہمارے جد بزرگوار امام حسین کے مصائب میں اشعار پڑھتے ہیں، مصیبت میں اشعار پڑھتے ہیں، اسی وجہ سے آپ کی ہمارے نظروں میں بہت بڑا مقام ہے، اسی لیے میں نے آپ کو یہ قمیص، یہ کرتا عطا کیا ہے۔ لیکن یاد رکھنا یہ کوئی معمولی کرتا نہیں ہے، یہ کوئی معمولی قمیص نہیں ہے، اسی کرتے کو پہن کے میں نے 1000 مرتبہ ختم قرآن کیا ہے، 1000 مرتبہ۔ امام مبالغہ نہیں کرتے ہیں، زیادتی میں اس طرح جائے 10 مجلسیں پڑھ لیا تو میں کہوں گا 100 مجلسیں میں نے پڑھا، ہماری تو الفاظ اس طرح نہیں کریں گے۔ امام ہے، امام کہتے ہیں 1000 مرتبہ ختم قرآن کیا، امام اس طرح قرآن کے ساتھ متوسط۔ اور کیا فرماتے ہیں امام رضا علیہ السلام؟ فرماتے ہیں میں ہر 3 دنوں میں ایک دفعہ ختم قرآن کرتا ہوں، دن میں 10 پارے پڑھتا ہوں، اور یہ روٹین ہے زندگی بھر۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہ حکم نہ ہوتا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا حکم نہ ہوتا تو میں روزانہ ہی ختم قرآن کرتا، کیونکہ ٹھہر کے تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ پڑھنا، اسی لیے میں 3 دنوں میں ختم قرآن کرتا ہوں۔ اور خود قرآن کے مقام، عظمت، خود خداوند عالم قرآن کی تجلیل کر رہے، دیکھیں اس قرآن کو پڑھتے ہوئے کیسی عظیم کتاب آپ کے ہاتھوں میں، اس کی قدر کرے۔ وہ فرماتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ پھر سورہ حشر میں خداوند عالم کیا فرماتا ہے؟ اسی کتاب کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے پہاڑوں پہ تو پہاڑ قرآن کریم کی عظمت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، پہاڑ قرآن کی بوجھ کو برداشت نہ کرتے۔ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ مثالیں میں اس لیے آپ کو دے رہا ہوں، خدا کہہ رہا ہے میں اس لیے آپ کو مثالیں دے رہا ہوں تاکہ تفکر کریں، کچھ مہلت ٹائم نکالیں، اس قرآن پہ تفکر کریں۔ پیغمبر پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، کیسی عظیم کتاب، یہ قرآن فوراً تلاوت کے ساتھ آپ توحید میں داخل ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو خداوند عالم خود سے مدح و ثنا کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ آیت الہی کی تلاوت کی فضیلت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اِذَا تُلِیَتْ عَلَیْہِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔
یہ قرآن کے اندر یہ معجزہ ہے. جب بھی آیات الہی کی تلاوت ہوتی ہے تو حقیقی مومن کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا ہے. ترجمہ آئے نہ آئے، تفسیر آئے نہ آئے، لیکن آیات الہی کی تلاوت کے ساتھ اس کا دل ایمان سے سرشار ہوتا ہے اور ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. یہ واقعہ ہوتا ہے یہ. اور اسی طرح امام پیغمبر پاک فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہو، وہ سمجھتے ہیں آیات کی معنی یا نہ، لیکن تلاوت ہوتی ہے تو پھر پیغمبر پاک فرماتے ہیں جس طرح زمین والوں کو آسمان کے ستارے چمکتے نظر آ رہے ہیں، اسی طرح آسمان کے فرشتوں کو زمین میں جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی وہ گھر چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس گھر میں برکتیں ہیں، اس گھر میں رحمتیں ہیں. اور امام سید الساجدین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اس قرآن کی طرف آئیں توحید قرآن ہے. اللہم صلی اللہ محمد وآلہ. امام علیہ السلام فرماتے ہیں لو مات ما بین المشرق والمغرب، اگر مشرق سے مشرق تک تمام لوگ مر جائیں. اللہ اکبر. آسان نہیں، کہنا آسان ہے. جب یہ کرونا کے وقت کچھ مرے بھی نہیں تھے، صرف ایک بیماری پھولی، پھر افواہیں، اسی وجہ سے کوئی کسی کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھا. اتنی وحشت تھی معاشرے میں، اتنی وحشت کی کوئی کہاں سے دوسرے شہر سے آئے تو باہر کیا تو اس کو قرنطینہ کر کے 14 دن تک وہاں پہ رکھے، ساتھ نہیں ملے وحشت کی وجہ سے. امام فرماتے ہیں اگر مشرق سے مغرب تک تمام لوگ مر جائیں، لو مات ما بین المشرق والمغرب والقرآن معی لما استوحشت، اگر قرآن میرے ساتھ ہو تو مجھے کوئی وحشت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ڈر نہیں. قرآن میرے ساتھ ہے تو پھر کس بات کی. اسی طرح پیغمبر پاک فرماتے ہیں اذا الوست علیکم الفتن، جب آپ کے اوپر فتنے مصیبتیں آخر زمانے میں آ جائیں، ہر طرف اس سے زیادہ فتنے نہیں ہو سکتے. یہ آخر زمانے کے فتنے، یہ انٹرنیٹ کا فتنہ، یہ ٹی وی کا فتنہ، یہ معاشرے میں مخلوط نظام تعلیم کا فتنہ. اللہ اکبر، کیا کر کے رکھ. انہی فتنوں کے وقت ایک ہی علاج بتا رہا ہے پیغمبر پاک، ایک ہی نجات بتا رہا ہے. نجات چاہتے ہو ایک ہی راستہ، اذا الوست علیکم الفتن کقطع اللیل من المظلمہ، جیسے اندھیرے رات آگے کیا ہوتے ہیں روشن دن پہ آگے مکمل ڈھانپ دیتا ہے، اسی طرح آپ کے اوپر فتنے آگے آپ کو ڈھانپ لے تو فعلیکم بالقرآن، آپ اس وقت قرآن کے ساتھ کیا ہو جائے، لازم ہو جائے، متصل ہو جائے. کیوں؟ فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفِّعٌ، قرآن اس وقت آپ کو شفا دے گا. وہ قرآن ایسا شافی ہے جس کی شفاعت قبول ہو چکی ہے. اور امیر المومنین نے ایک ہی وصیت کی ہے. کیا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں؟ اے عزادارو، اے امیر المومنین کی شیعو، قرآن میں آپ سے کوئی آگے سبقت نہ ہے. آخری وقت ہے، آخری وقت ہے. علی مرتضیٰ کی آرزو کیا ہے؟ اپنے کنبے کو اکٹھے کر کے زخمی حالت میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ اللہ فی القرآن. اے میرے کنبہ، اے میرے حسن و حسین، ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو، ڈرو ڈرو قرآن کے معاملے میں. ایسا نہ ہو کہ قرآن کو پڑھنے میں، قرآن پہ عمل کرنے میں، قرآن کو سمجھنے میں کوئی آپ سے آگے بڑھ جائے. قرآن میں آپ آگے بڑھیں. اور اسی طرح امیر المومنین نہج البلاغہ میں اپنے شیعوں کو بھی تاکید کرتے فرماتے ہیں ان للوالد علی الولد حقا، بے شک دنیا میں باپ کا بیٹوں کے اوپر ایک حق ہے. وہ کیا ہے؟ ان یطیعہ فی کل شیء، ہر چیز میں بیٹا باپ کی اطاعت کرے گا الا حکم خدا کی مخالفت کے علاوہ. اگر حکم خدا کی مخالفت کے علاوہ کوئی بھی حکم ہو تو اطاعت کرنا ضروری ہے بیٹے کو باپ کی. اور اسی طرح باپ کے جو حق ہے اسی طرح بیٹوں کا بھی حق ہے. وَإِنَّ لِلْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ حَقًّا، اور اسی طرح بیٹوں کا باپ کے اوپر حق ہے. یہ حق کب ادا ہوتا ہے؟ حق جب ادا نہیں ہوگی نا، محشر کے میدان میں غریبان پکڑ کے آپ سے لیں گے وہ حق، اس کو کہتے ہیں حق. وہ حق کیا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں اِنَّ لِلْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ حَقًّا أَن يُحَسِّنَ اسْمَهُ. 3 حقوق ہے بس. أَن يُحَسِّنَ اسْمَهُ وَيُحَسِّنَ أَدَبَهُ، کہ پہلا اچھا نام رکھو اس کا، علی نام رکھے، حسین نام رکھے، کل قیامت کے دن فخر کرے گا میرے باپ نے مجھے ایسا دن نام رکھا. لیکن آج کل معاشرہ بدل گیا. آخر زمانے کے فتنے گھوڑوں کے نام رکھتے ہیں، کھلاڑیوں کے نام رکھتے ہیں، فحشاء و منکرات میں ڈوبے ہوئے اداکاروں کے نام رکھ کے فخر کرتے ہیں. اللہ اکبر، ممبر سے کہہ رہا ہوں، آغا صاحب کا بھی مجھے کہتے ہیں آغا صاحب میرا ایک بیٹا پیدا ہوگی، بیٹی پیدا ہوگی، نام رکھے. مجھے میرے اندر واقعاً ایسا رہتا ہے، کرن لگ جاتے ہیں. میں ڈرتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں میں نام نہیں رکھ سکتا ہوں، چونکہ میں اسلامی نام دیتا ہوں. کہتے ہیں نہیں کوئی جدید نام ہو، علی کے نام کو ٹھکراتے کوئی اور نام، محمد کے نام کو ٹھکراتے کوئی اور نام. بدبختی کی یہ انتہا ہے. پھر بھی دنیا بھی چاہتے ہیں، آخرت بھی چاہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مزید ان کو تھوڑا وہ تو اسلامی کوئی جدید نام دے دو، اسلامی جدید نام. یہ اسی تباہی میں، بربادی میں.
امیر المومنین فرماتے ہیں یہ بیٹے کا حق ہے اچھا نام رکھے، ایوسنا اسم ویوسنا ادبا، دوسرا حق یہ ہے کہ اچھا ادب سکھائیں باپ بیٹے کو. کل پوچھے گا بیٹا مجھے کیا سکھایا آپ نے، نہ بڑے کے احترام سکھایا، نہ چھوٹے کے ساتھ محبت و ہمدردی سکھایا. یہ دو کام. تیسرا حق ان یعلمہ القرآن، قرآن کی تعلیم. کل آپ اس کو پیٹی تک پڑھائیں، ہر مہینے 25,000 30,000 بھیجیں، ان کے داخلے کی فیس الگ، ان کی سیمسٹر کی فیس الگ، سب کچھ دے. کل باپ کہ غریبان پکڑے گا رسول خدا کے درمیان، رسول خدا کے سامنے غریبان پکڑ کے گئے گا آپ کو تو قرآن پڑھانے کی ذمہ داری تھی، مجھے کیا پڑھایا آپ نے. اور کیسا معاشرہ ہے ہمارے پاس قرآن کی، جب اصلاً قرآن کے نام تک ہم نہیں جانتے، پڑھنا تو چھوڑ. کیسا معاشرہ ہے. اسی وجہ سے دیکھو کتنا حساس ہے خداوند عالم قرآن کے مقابلے میں، خود نبی پاک کتنا حساس ہے. کل قیامت کے دن، کل کی مجلس میں کیا کہا، میں نے پورا عرض کیا پرسوں کی مجلس میں، نبی پاک کی عظمت، نبی پاک شافی محشر، نبی پاک مقام محمود پہ، مقام شفاعت پہ فائز. نبی کیا فرماتے ہیں؟ جن کی شفاعت کی امید سے ہم زندگی گزارتے ہیں وہ نبی فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں قرآن میں خدا نے قول قرآن کی آیت میں شکل میں نازل کیا ہے. شافی محشر قرآن کے مقابلے میں شاکی محشر ہیں، ہماری شکایت کرنے والے. وہ شکایت بھی خدا نے قرآن میں باقاعدہ سورہ فرقان میں ذکر کیا. کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اول سے آخر تک سارے اکٹھے ہوں گے، ہمارے نبی آگے کیا کہیں گے؟ بڑے مجمع میں کہیں گے وقال الرسول. یہ قرآن کی آیت کہا، رسول نے کیا کہے گا؟ رسول وقال الرسول ان ربی، اے میرے پروردگار، وقال الرسول یا ربی ان قومی، اے میرے پروردگار یہ میری قوم ہے. کیا ہوا اس قوم کو؟ ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اسی قوم نے میرے اس قرآن کو مہجور کیا ہے. آج ان کا بدلہ لے لیں، آج ان کا حساب لے لیں. اس قرآن ہے، اور قرآن کے کیسے اہتمام کیا ہے. جب امام حسین علیہ السلام کو مدینے میں رہنے نہیں دیا، مدینے سے اٹھائے امام حسین علیہ السلام. مدینے سے نکلتے وقت کاروان نکلا، فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين. امام حسین علیہ السلام نے قرآن کے کریم کی سورہ قصص کی آیت کی تلاوت کیا. پھر جب مدینے سے آئے، مکے میں اترے، گھوڑے سے اترتے ہوئے قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کی. پھر دوبارہ مکے سے جا رہے ہیں کوفے کی طرف، دوبارہ سوار ہوتے ہوئے قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کرتے. قرآن اور حسین ہے، قرآن اور حسین ہے. اور حسین کے عزادار قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، قرآن کھول کے دیکھنے کی توفیق نہیں ہے. حسین دیکھیں، جس حسین کی عزاداری میں آئے، حسین کے قرآن کے ساتھ کیسا تعلق ہے. آئے کربلا کے لک و دک صحرا میں اترے، قرآن 9 محرم کو حملہ ہوا. امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی عباس کو بھیجا مذاکرات کے لیے. بھیا عباس ان سے کہہ دیں ایک رات کی مہلت. کیوں؟ رات ایک دفعہ پھر قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں. آج کی رات پھر قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رہوں. فاطمہ زہرا کی تمنا دیکھیں، حبب الیکم فی القرآن فی دنیاکم. آپ کی دنیا سے فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین نے صرف 3 ہی چیزوں کو پسند کیا ہے. ایک الانفاق فی سبیل اللہ، خدا کی راہ میں انفاق کرنا. دوسرا النظر الی وجہ رسول اللہ، رسول خدا کے مبارک چہرے کی طرف دیکھنا. تیسرا تلاوت القرآن، قرآن کریم کی تلاوت. کس دروازے سے ہم متصل ہیں، کس عظیم گھرانے سے متصل ہیں. اس گھرانے میں تو بچے تو چھوڑے، اس گھرانے کی ایک کنیز قرآن کے علاوہ بات نہیں کرتے ہیں. بات کرتے وقت فضہ قرآن سے جواب دیتی ہے، کوئی سوال پوچھتے ہیں قرآن سے جواب دیتی ہے، بات کر رہی قرآن سے کر رہی ہے. اور اس گھرانے سے متصل عزادار علم لگانے وقت ہم بہت بڑے جری ہوتے ہیں، ہاتھوں میں کڑے لگاتے وقت ہم بہت شجاع نظر آتے ہیں، لیکن جس راستے پہ حسین چلا ہے، قرآن کے راستے پہ چلتے وقت ہماری زبان پہ تالے لگ جاتے ہیں.